قد کے اعتبار سے وہ چھوٹا ہوگا، چھوٹے قد کا ہوگا، جسم اس کا موٹا ہوگا اور رنگ سفید اور چمکدار ہوگا، پیشانی اس کی چوڑی ہوگی، سینہ کشادہ اور پنڈلیوں کے درمیان دوری ہوگا، اور اس دوری کی وجہ سے اس کی چال عیبدار ہوگی، یعنی جب چلے گا تو عیب محسوس ہوگا، سر چھوٹا اور متحرک ہوگا، ہلنے والا، ایسا حرکت کرنے والا، اور اس کی پچھلا جو حصہ ہے سر کا وہ گنجا ہوگا، اور کہا کہ اس کے بال نرم اور گھنگریالے ہوں گے اور گھنے ہوں گے، اس کی دونوں ہی آنکھیں عیبدار ہوں گی، ایک تو بالکل صاف ہی کر دی گئی ہوگی، مسوح ہوگا، اور ایک ابری ہوئی ہوگا اور کانا ہوگا، وہ دونوں آنکھوں کے درمیان کا جو حصہ ہے پیشانی کا، اس میں کاف، فا اور را کے حروف لکھے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ہر مومن پڑھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بین خلق آدم الى قیام الساعة خلق اکبر من الدجال وفی روایہ امر اکبر من الدجال۔ امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں والایمان بالمسیح الدجال، اہل سنہ کے عقائد میں دجال پر ایمان لانا بھی شامل ہے۔ پچھلے درس میں دجال سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی اور یہ بتایا گیا کہ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے مسلمان، فتح کرنے کے بعد اپنے ہتھیار درختوں پر لٹکا رہے ہوں گے اور آرام کرنے کی سوچ رہے ہوں گے کہ ایک آواز بلند ہوگی کہ دجال کا خروج ہو گیا ہے۔ آواز کی طرف مسلمان بھاگیں گے، لیکن معلوم ہوگا کہ یہ اطلاع غلط تھی، تو پھر اپنی جگہ پر آئیں گے اور پھر دوبارہ یہ خبر پھیلے گی کہ دجال کا خروج ہو گیا ہے، تو اس وقت دجال کا خروج واقعتاً ہو گیا ہوگا۔ دجال کے سلسلے میں یہ بتایا گیا کہ یہ دجل سے دھوکہ دینے اور فریب دینے، بڑا جھوٹا اور بڑا فریبی ہوگا۔ دجال کا معنی بڑا فریب کار، اور دجال کو مسیح بھی کہتے ہیں، تو یہ بات بھی بتائی گئی کہ مسیح کیوں کہتے ہیں، تو پوری زمین کا چکر لگائے گا وہ 40 دنوں میں، اس لیے سیاحت کی بنیاد پر اس کو مسیح کہتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ مسوح العین ہوگا، یعنی اس کی ایک آنکھ ایک طرح سے سپاٹ ہوگی، بالکل پونچھ دی گئی ہوگی، تو اس لیے اس کو مسیح کہا جاتا ہے۔ دجال انسانوں میں ظاہر ہونے والا ایسا شخص ہے کہ جو انسانوں کے لیے مکمل آزمائش ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ خلق اکبر من الدجال، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قیامت تک دجال سے بڑھ کر کوئی مخلوق وجود میں نہیں آئی، اور ایک روایت میں ہے کہ امر اکبر، دجال سے بڑا معاملہ یعنی آزمائش انسانوں کے لیے کوئی اور پیش نہیں آئی۔ دجال کا ذکر صراحت کے ساتھ احادیث میں آیا ہے، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کیا؟ تو یہ سوال بھی لوگوں نے اٹھایا ہے، لیکن اس صراحت کے ساتھ قرآن میں اس کا ذکر نہیں آیا ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ سورۃ الانعام کی آیت ہے کہ کیا یہ لوگ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس دن آپ کا رب آئے گا یا فرشتے آئیں گے، تو جس دن ایسا ہو جائے، رب کی بات نشانی ظاہر ہو جائے، تو اس دن ایمان والوں کو کوئی ایمان نہیں فائدہ پہنچائے گا لانے والے کو۔ تو اس کی تشریح میں ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 3 چیزیں ظاہر ہو جائیں تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اسے فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو۔ تو پہلی چیز ہے دجال کا نکلنا، تو بعض آیات میں اشارے کے طور پر ذکر ہے،
علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن مجید میں یہ بات صراحت کے ساتھ ہے کہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ سورۃ الزخرف کی آیت ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دجال کو قتل کرنے کے لیے ہوگا، تو ضمناً گویا کہ دجال کا بھی ذکر ہو گیا۔ صراحت کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ تو بعض علماء نے لکھا کہ اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے اور اس کو بے حیثیت بتلانے کے لیے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے بہرحال کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا جائے، اس لیے قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں آیا۔ بہرحال حدیث میں تفصیلات آئی ہے، تو حدیث میں تفصیلات کیا آئی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ قد کے اعتبار سے وہ چھوٹا ہوگا، چھوٹے قد کا ہوگا، جسم اس کا موٹا ہوگا اور رنگ سفید اور چمکدار ہوگا، پیشانی اس کی چوڑی ہوگی، سینہ کشادہ اور پنڈلیوں کے درمیان دوری ہوگی، اور اس دوری کی وجہ سے اس کی چال عیبدار ہوگی، یعنی جب چلے گا تو عیب محسوس ہوگا، سر چھوٹا اور متحرک ہوگا، ہلنے والا، ایسا حرکت کرنے والا، اور اس کی پچھلا جو حصہ ہے سر کا وہ گنجا ہوگا، اور کہا کہ اس کے بال نرم اور گھنگھریالے ہوں گے اور گھنے ہوں گے، اس کی دونوں ہی آنکھیں عیبدار ہوں گی، تو ایک تو بالکل صافی کر دی گئی ہوگی، ممسوح ہوگی، اور ایک ابری ہوئی ہوگی اور کانا ہوگا وہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں آنکھوں کے درمیان کا جو حصہ ہے پیشانی کا، اس میں کاف، فا اور را کے حروف لکھے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ہر مومن پڑھے گا، ایمان والا جو بھی شخص ہوگا وہ اسے پڑھ لے گا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، ایمان والا اگر ہے تو وہ اس کو پڑھ لے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے، حدیث سے جو صحیح مسلم میں، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دجال یہودی النسل ہوگا، یہودی نسل سے ہوگا، اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ دجال کے نکلنے کے سلسلے میں دو مقامات کا ذکر آیا ہے۔ ایک مقام کا ذکر کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق کی اس سرزمین سے خروج کرے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے، تو یہ ایران کا ایک صوبہ ہے۔ اور دوسری روایت میں کہ دجال شام اور عراق کے درمیان ریگستانی علاقے سے نکلے گا۔ تو یہ دو الگ الگ باتیں ہو رہی ہیں۔ علماء نے تطبیق دیتے ہوئے کہا کہ دجال مشرق کی جانب واقع خراسان سے خروج کرے گا، پھر حجاز کی طرف رخ کرے گا، اور رخ کرتے ہوئے شام اور عراق کے درمیانی ریگستانی علاقے کو اختیار کرے گا۔ تو آنے کے لیے جو علاقہ اختیار کرے گا اس کو خروج سے تعبیر کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دجال اس وقت دنیا میں موجود ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیلی روایت صحیح مسلم میں موجود ہے، جس میں دجال کا انہوں نے مشاہدہ کیا ہے، سوالات بھی جوابات بھی آپس میں ہوئے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے نکلے گا تو نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویدار ہو جائے گا، یعنی اللہ کا دعویدار ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی واقعہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے غصہ ہو جائے گا وہ، اور غصہ ہی اس کے نکلنے کا سبب ہوگا۔ اب اس کی آزمائش کی بات ہمارے سامنے آئی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی چال اس بارش کی مانند ہوگی جسے ہوا پیچھے سے دھکیلتی ہے۔ تو ہوا کا زور ہو اور بارش ہو رہی ہو تو ہوا بارش میں کتنی تیزی ہو جاتی ہے، رفتار اس کی بڑھ جاتی ہے، تو ایسی رفتار اس کی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر وہ ایک قوم کے پاس جا کر انہیں کفر کی دعوت دے گا، اور وہ لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں گے، تو وہ آسمان کو حکم دے گا، بارش ہونے لگ جائے گی، پھر زمین کو حکم دے گا تو زمین اناج اگائے گی، جانور چریں گے، ان کے کوہان پہلے سے اونچے، تھن پہلے سے زیادہ کشادہ پھیلے ہوئے، اور کوکیں خوب پھولی ہوئی ہوں گی، یہ جو حصہ ہے۔ پھر دجال ایک قوم کے پاس آئے گا اور اسے کفر کی دعوت دے گا، لوگ انکار کریں گے، دجال واپس چلا جائے گا تو وہ لوگ قحط سالی اور خشک سالی کے شکار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ان کے پاس کچھ بھی مال و دولت نہیں بچے گا۔ کیسے؟
کہا کہ دجال بنجر اور ویران زمین کی طرف نکلے گا اور اسے حکم دے گا کہ اے زمین اپنے خزانے نکال دے. اس پر زمین کے خزانے اس کے پاس اس طرح جمع ہو جائیں گے جیسا کہ شہد کی مکھیاں مکھیوں کے ملکہ کے پاس جمع ہو جاتی ہیں. پھر دجال ایک نوجوان کو بلائے گا اور اس کے 2 ٹکڑے کر ڈالے گا. جس طرح نشانہ لگانے کی غرض سے لگائی گئی کوئی چیز 2 ٹکڑے ہو جاتی ہے، نشانہ لگایا جائے ٹوٹ جائے نشانہ لگانے کی وجہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اسے زندہ کر کے بلائے گا تو وہ نوجوان چمکتے دمکتے اور خوش چہرے کے ساتھ اس کی طرف چلا آئے گا. تو اس طرح سے بارش برسانے کی صلاحیت ہوگی اس کے پاس، زمین سے اناج اگانے کی صلاحیت ہوگی، اور وقتی طور پر زندہ کرنے اور مارنے کی بھی صلاحیت اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جائے گی. ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب کچھ کس لیے ہوگا؟ تو لوگوں کی آزمائش کے لیے ہوگا. یہ جو آزمائش کی چیزیں اس کے ساتھ ہوں گی نا، یہ وقتی ہوں گی، ہمیشہ یہ چیزیں کام اس کے نہیں آئیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال آئے گا، اور اس کے لیے ممکن ہوگا کہ مدینہ کی گھاٹیوں میں داخل ہو، تو وہ مدینہ کے قریب کسی شور زمین پر قیام کرے گا. پھر اس دن اس کے پاس ایک مرد مومن آئے گا، تو اس کی قوت کا اندازہ کر، اور وہ افضل ترین لوگوں میں ہوگا. اس دن اس سے کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس بات کی کہ اس بات کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا تھا. دجال کہے گا بتلاؤ، اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کر دوں تو کیا تمہیں میرے معاملے میں شک و شبہ باقی رہے گا؟ لوگوں سے کہے گا. وہ اس کے پاس کے لوگ کہیں گے نہیں. چنانچہ وہ اس شخص کو قتل کر دے گا اور پھر اسے زندہ کرے گا. اب وہ شخص کہے گا کہ واللہ آج سے زیادہ مجھے تیرے معاملے میں پہلے اتنی بصیرت حاصل نہ تھی. یعنی اس کا یقین اور بڑھ جائے گا، اس کی بصیرت اور بڑھ جائے گی، اور وہ اس یقین میں اور پختہ ہو جائے گا کہ یہ کیا جھوٹا ہے اور دجال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دجال اسے پھر قتل کرنا چاہے گا، لیکن اس مرتبہ اسے مارنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا. تو یہ وقتی طاقت ہوگی، ہمیشہ کام نہیں کرے گی، اللہ کی مشیت کے ساتھ کام کرے گی، اور اللہ کی مشیت نہیں ہوگی تو طاقت اس کی کام نہیں کرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگا. جو اس کی جنت ہوگی دراصل وہ جہنم ہے، اور جو اس کا جہنم ہے وہ دراصل اللہ کی کیا ہے؟ جنت ہے. اور ایک روایت میں ایک نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے ساتھ پانی کی ایک نہر ہوگی اور آگ کی بھی ایک نہر ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اس فتنے سے سابقہ پڑ جائے تو وہ اس کے آگ میں داخل ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ دراصل میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا. یہ صحیح مسلم اور بخاری وغیرہ کی روایتیں ہیں. تو یہ آزمائشیں ہیں جن سے لوگوں کو گزرنا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال 40 دنوں تک دنیا میں قیام کرے گا. پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے. تو اب کتنے دن ہوں گے آپ اس کو دیکھیں اور غور کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتلایا کہ پہلا دن اس کا 1 سال کے برابر ہوگا اور دوسرا دن 1 مہینے کے اور پھر 1 ہفتے کے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو دن ہے کہ جو 1 سال کے برابر ہوگا، اس دن ہم کو 1 دن کی نماز پڑھنی ہے یا سال بھر کی نماز پڑھنی ہے؟ تو فکر ہو رہی ہے کس کی؟ نماز پڑھنے کی فکر ہو رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم اس کا اندازہ کر لینا. کیا مطلب ہے؟ 1 دن کی نماز نہیں پڑھنی ہے، بلکہ اندازہ کرتے ہوئے سال بھر کی نماز پڑھنی ہے پہلے دن اس کے، اور دوسرے دن 1 مہینے کی نماز پڑھنی ہے، اور تیسرے دن 1 ہفتے کی نماز پڑھنی ہے. دجال کا ظہور ہوگا تو لوگوں میں اس کے مقابلے کی طاقت نہیں ہوگی. اس لیے کیا کریں گے لوگ؟ تو پہاڑوں میں جا کر چھپ جائیں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آخری بات کہہ کے بات ختم کروں گا انشاءاللہ، پھر بات ہوگی اگلے ہفتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سمع بالدجال فلینأ عنہ، جو شخص دجال کے بارے میں سنے تو وہ اس سے دوری رہے. کیوں؟
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی مومن ہوگا اور سمجھے گا کہ میں تو ایمان والا ہوں، اس کے پاس چلا جائے گا، کہا کہ لیکن اس کی شبہ کی چیزوں کو دیکھ کر اس کی پیروی کرنے لگ جائے گا، تو بڑا فتنہ ہے۔ اس فتنے سے بچنے کے اور بھی اسباب انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے، لیکن اس میں سے ایک سبب کیا ہے کہ سنے تو دور ہی رہنا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو باندھ دیں گے، کس لیے کہ اگر گئے تو پھر اسی کے ہو جائیں گے۔ تو یہ بڑا فتنہ ہے جو 40 دن تک، 1 سال، 1 مہینہ، 1 ہفتہ اور کتنے دن، 37 دن تک جاری رہے گا، اور پوری دنیا اس آزمائش سے دوچار ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، وہ پوری دنیا کا کوئی گوشہ اس کے چکر سے خالی نہیں ہوگا، سوائے ایک روایت میں مکے اور مدینے کا ذکر ہے، اور ایک اور روایت میں جو سنن بیہقی مستدرک حاکم کی ہے، مسند احمد کی، اس میں بیت المقدس کا بھی ذکر ہے۔ انشاءاللہ باتیں آگے آئیں گی۔ اللہ سے دعا کہ جو باتیں ابھی آئی ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق مت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔